بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہے، آف کورس ہے۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو یہ کائنات کون بناتا؟ امیجن کر کے دیکھیں، آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز آتی ہے جو کہ بغیر بنانے والے کے بن گئی ہو؟ کوئی ایسی چیز جو خود بخود بن گئی ہو؟ نہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی کسی نے بنایا ہے۔ اگر بنایا نہ جاتا تو آپ کے پاس گھر نہ ہوتا۔ تو یہ ساری کائنات بھی تو ایک گھر ہی ہے۔ اگر یہ گھر خود بخود بن جائے تو پھر آپ کا گھر بھی خود بخود بن جانا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا۔ تو ان سب چیزوں کو بنانے والی کوئی ذات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمیں یقین ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پر بھی یقین ہے۔ اگر کتاب پر بھی یقین ہے تو پھر یقیناً یہ کتاب کسی نہ کسی کے ذریعے تو آئی ہے نا۔ تو وہ ذات کون سی ہے؟ انبیاء کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں آخری کتاب ملی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نا ایک چین ہے، تو ہمیں اس چین پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ اس سب کے پیچھے کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہے تو ان ساری چیزوں پر بھی یقین ہونا لازمی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب سے وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جن کو ان ساری چیزوں پر یقین ہے، چاہے وہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، لیکن ان کو یقین ہے۔ اب فرض کریں کہ اگر کسی کو انبیاء کرام پر یقین نہیں آ رہا تو وہ یہ سوچے کہ کیا آپ نے اپنے پردادا کو دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہو۔ تو کیا آپ نے ان کے بھی باپ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہے نا۔ تو اگر آپ نے اپنے باپ کو دیکھا ہے تو یقیناً ان کے بھی باپ تھے، آگے ان کے بھی باپ تھے، ان کے بھی باپ تھے۔ تو یہ ایک ساری چین چلتی آ رہی ہے۔ تو پھر یقیناً آدم علیہ السلام بھی تھے۔ تو اگر آدم علیہ السلام تھے تو یقیناً باقی انبیاء بھی تھے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس پہ ہمیں سوچنے سے ہی سمجھ آتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے ہم صرف ان پر ہی یقین رکھیں، بلکہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہمیں ان پر بھی یقین ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو آگے دیکھیے، نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنا کہا گیا ہے۔ ہم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوگا، جیسے کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو نماز پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی وہ سکون فیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے پریشانی کا حل مل جاتا ہے، تو کیا کبھی آپ کو ملا ہے؟ تو یہاں پہ آپ خود سے پوچھیں کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا سے ملتی ہیں، آپ جو پڑھتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان سب چیزوں کو خود پہ فیل کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر ہمیں نماز سکون کیوں نہیں دیتی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں تو ہمیں وہ والی فیلنگ کیوں نہیں آتی جو آنی چاہیے؟ تو نماز کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، نماز قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز سے پہلے جو آپ نے وضو کیا ہوتا ہے، کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ آپ وضو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی توجہ سے وضو کیا ہے؟ یقیناً ہم نہیں کرتے۔ تو پھر ہم جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے کیا ہم نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا؟ ہم نے اپنے پاؤں سیدھے
کیے، سیدھے کر کے کھڑے ہوئے، کہ ہم نے اپنا بیلنس اچھا کیا؟ نہیں کیا ہوتا۔ ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بات کی؟ یہاں تک کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یا ہم جو پڑھ کے آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایسی ملاقات جس میں نہ ہی ملاقات کرنے والے کو پتہ ہے اور جس سے ملاقات کی جا رہی ہے نہ اس کو پتہ ہے، تو پھر اس ملاقات سے آپ کو کیا حاصل ہو جانا ہے؟ ہم نماز کو قائم نہیں کرتے، ہم نماز کو صرف پڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز کو بس ایک عبادت سمجھا ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، یا پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا آئے گا۔ ہم نماز کو بس ایک کام سمجھ کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بس کام بھی نہیں سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی ایک اور صفت بیان کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کہ جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ میں کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے توفیق دی ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، یعنی آپ کے پیسوں سے کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نہ دیتے تو آپ کہاں سے کرتے؟ اگر آپ کسی کو کوئی صلاحیت ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ذہن نہ دیتے تو آپ کیسے اگلے بندے کو سکھاتے؟ تو ہر وہ چیز جو آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے ذریعے اس کی یہ ہیلپ ہوگی۔ تو جو متقی ہوتا ہے نا وہ عاجز ہوتا ہے، وہ اپنی کوالٹیز کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میری ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔ اگر وہ کسی چیز کے لیے بہت محنت کر کے حاصل کرتا ہے نا، تو پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے یا میں نے اپنی کوشش سے حاصل کی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ تو کیا آپ متقی ہیں؟ آپ کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں؟ تو اگر نہیں ہیں تو یہ کیسے آئیں گی؟ ہدایت آپ کو طلب کیے بغیر یا مانگے بغیر کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔